دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قرآن کریم میں تعریف فرمائی ہے۔ جب اللہ کریم نے قرآن پاک میں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم اور دیگر صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی ہے، تو یقیناً وہ صحابہ جن کی اللہ نے قرآن کریم میں تعریف فرمائی ہے وہ یقیناً جنتی ہے، وہ جہنمی ہے جو ان صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے، ان صحابہ سے عداوت رکھتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کریم میں لِيَغِيظَهُمُ الْكُفَّارُ کے الفاظ موجود ہیں کہ ان صحابہ سے بالخصوص ان چار یاروں سے جو بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ بات میں صرف نہیں کہتا، صدیوں سے علماء کہتے آ رہے ہیں، صدیوں سے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی روایت ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی جل جلالہ و امن والہ افترض علی الناس ابو بکر و عمر و فاروق علی و عثمان علی كما افترض عليكم الصلاة والزكاة والصوم والحج، تم پر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی محبت آپ پر اس طرح فرض ہے، اس طرح فرض کی ہے جس طرح تم پر اللہ نے نماز، زکوٰۃ اور روزہ اور حج فرض کیے ہیں، اس طرح اللہ نے تم پر چار یاروں کی محبت مقرر فرمائی ہے۔ من ابغض واحدا منهم، کوئی اگر کوئی ان میں سے کسی ایک سے بغض رکھتا ہے، لم يتقبل منه الصلاة والزكاة والصوم والحج، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی زکوٰۃ، ان کا حج قبول نہیں کرتا، وَيُدْخِلُهُ فِي قَبْرِهِ إِلَى النَّارِ، اور جب وہ قبر سے اٹھیں گے اللہ انہیں نہیں پوچھے گا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تو مسلمان تھا یا کافر تھا، جیسے قبر سے نکلیں گے اللہ ڈائریکٹ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، ان کی محبت ہر مسلمان پر اس طرح واجب ہے جس طرح ہم پر نماز فرض ہے،
من سب اصحابی علیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. کسی کا نام نہیں ہے، ٹوٹل صحابہ ہے، کوئی بھی صحابی ہے. اور صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی نظر سے ایک گھڑی بھی حضور کو دیکھا ہے، وہ صحابی. فجر کے بعد مسلمان ہوا، حضور کی زیارت کی، ایمان لے آیا. اب ضرورت نہیں آئی، نماز نہیں پڑھی، صرف دن میں کسی ٹائم اس نے حضور کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا، وہ صحابی ہے. اور اگر جس نے ضرورت نہیں پڑھی، جو حضور کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، تو وہ بھی صحابی ہے اور وہ بھی جنتی ہے. جو حضور کے چہرے انور کی زیارت کرنا پڑے ایک گھڑی صحیح، وہ صحابی ہے، وہ جنتی ہے. تو حضور نے فرمایا من سب صحابی، جو میرے صحابہ کو گالے دے، علیہ لعنۃ اللہ والناس اجمعین، ان کو اللہ کی، لوگوں کی، کائنات کی، سب کی لعنت ہے. سب لوگ پر لعنت برساتے ہیں. ولا تجالسوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو. الفاظ شفا طریقے میں دکھا سکتا ہوں. قاضی عیاض حدیث لائیے پہلے جلد کے اندر. لا تجالسوا معهم، جو میرے صحابہ کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، ان کے ساتھ مت بیٹھو. لا تزملوهم، ان سے رشتہ داری نہیں کرو. ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز بھی نہ پڑھو اور ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھو. وَإِن مَرَضُوا فَلَا تَعُودُوا، اگر وہ بیمار بھی ہو جائے تو پوچھنے بھی نہیں. کتنی بڑی زجر ہے، دھمکی ہے. صاف ممانعت ہے، یہ نہیں عمر کا عمر سے دشمن کنارہ نہیں. کسی بھی میرے صاحب کو غایا دیتا ہے، یا جو میرے سارے صاحب یاد کوئی نام نہیں لیا، ہدایت والے ہیں، کوئی ان کے نقشے قدم پہ چلے، وہ میرا رات ہدایت کرا جاتا ہے. معلوم ہوا حضور کے سارے صاحب ہدایت یافتے ہیں، اس لیے انہوں نے براہ راست حضور سے فیض لیا ہے، حضور سے قرآن پڑھا ہے، حضور سے حدیث پڑھی ہے، حضور سے نماز سیکھی ہے. لہٰذا جو کچھ ان صحابہ کرام نے سیکھا، حضور سے سیکھا ہے. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابی ہدایت والے ہیں، کوئی گمراہ نہیں ہے، کوئی جنت بھی نہیں ہے، بلکہ جنتی ہے. اس لیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. اور یہ قرآن کریم کی قیادت تک قانون لاگو کر دیا. لیکن آج کے لیے یا اس زمانے میں نہیں. کچھ مردود ہیں، کچھ لوگ لعنتی ہیں جو کہتے ہیں کہ کمال اس وقت کا تھا، اس وقت کا تھا، اب نہیں ہے. اس کا مطلب قرآن اس وقت تھا، اب نہیں ہے. استغفر اللہ. یعنی قرآن کریم کا انکار کرنا یہ مسلمان ہی نہیں ہے. لہٰذا قرآن کا قانون نہیں بدل سکتا. دنیا کے قانون بدل جاتے ہیں، ہمارے اسمبلی کے قانون بدل جاتے ہیں، مگر کیا اللہ کے قرآن کو کوئی بدلا نہیں سکتا؟ نہیں وہ بدل سکتا ہے. لہٰذا یہ جو قانون رب رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مسلمانوں اللہ ان سے
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا مہینہ ہے. آپ نے اس مہینے کو 22 تاریخ پر منگل کے دن عشاء اور مغرب کے درمیان میں وصال فرمایا تھا، وفات فرمائی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا اور اس کی خوشنودی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے محبوب کے پہلو میں رکھ دیا. یہ وہ صدیق ہے جو حضرت بے سفر ہے.
अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर को कह दो नमाज़ें पढ़ाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला नमाज़ें पढ़ाई। पीछे उमर भी खड़े हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान भी खड़े हैं, मौला अली भी खड़े हैं, अल्लाह भी खड़े हैं, सारे बड़े बड़े सहाबा जिन्हें मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में सर्टिफिकेट दे दिया था जन्नत का कि आप जन्नती हैं, आप जन्नती हैं। और ऐसे सहाबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पीछे खड़े थे। अब मुझे बताओ, जिसे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जिस कौम का इमाम बनाए, उस इमाम का कितना मकाम होगा जिनके पीछे अली भी खड़े थे। और हुजूर के भाई हैं अली, और अली का शान तो बहुत बड़ा है। हुजूर के भाई है, हुजूर के दामाद भी एक ही खानदान है, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन कुन्तु मौला फअली मौला, इतनी शान अली रखने वाले उनको इमाम नहीं बनाया, बल्कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर को फरमाया कि तुम नमाज़ें पढ़ाओ। मालूम हुआ कि इन सारे सहाबा से अफजल, सारे सहाबा इज्जत इल्म वाला, सारे सहाबा अत्का और परहेज़गार, सबसे ज्यादा परहेज़गार सिद्दीक़ अकबर था। इसलिए रूल है इमामत के वो लायक होता है जो सबसे ज्यादा इल्म भी रखता हो, सबसे ज्यादा परहेज़गार भी हो। तो मौला अली करमल्लाहु वजहहु करीम सारे सहाबा मतलब मौला करीम बड़ा इल्म रखते हैं, बड़ा इल्म रखते हैं। हुजूर ने फरमाया अल मदीनतुल इल्म व अलीयुल क़ाज़ी, इतना बड़ा मकाम है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तुम्हें अगर इल्म मिलेगा, तुम्हें फेल मिलेगा, अली से मिलेगा। क्यों? मेरे बाद जितना इल्म है सब उस अली के पास है। मालूम हुआ इतना इल्म रखने वाले मौला अली करमल्लाहु वजहहु करीम जो मेरे और आपके मौला और आका है। इसे हुजूर ने फरमाया जिसका मैं आका हूँ उसका अली भी आका है। जिस तरह तुम मेरा एहतराम करते हो ऐसे अली का एहतराम करो। इसलिए वो अली है और वह कातिब वही भी है और दामाद मुस्तफा भी है। बड़ी शान है मौला अली की। मेरा कहने का मकसद ये है इतना इल्म रखने वाले अली। एक बार आप खुतबा मौला अली की बात बता रहे, खुतबा फरमा रहे, आप तो जमीन और आसमान की खबर रखते थे। आपने फरमाया सिवाय अर्श के, क्या सिवाय अर्श के अगर जमीन और आसमान चांद सवाल करना उसे पूछो। क्यों? जमीन और आसमान के रास्ते को मैं जानता हूँ। जमीन और आसमान के सारे रास्तों को जानता हूँ। कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, कौन सा कहाँ जाता है। और कसीमुल जन्नत भी है अली। अली पीछे जो मैंने बताया था, कसीमुल जन्नत माना ये अली के शान है जिसको चाहे जन्नत में रखे। जन्नत भी अली की है। अली हुजूर के वास्ते में इतना मकाम रखते हैं कि कसीम और अली है। अली जिसे चाहे जन्नत में दाखिल कर दे। मेरे दोस्तों, ये वो अली दावा कर रहे हैं मैं जमीन आसमान के सारे रास्ते जानता हूँ। मुझसे तो सवाल करना पूछो। बड़ा सवाल है। सवाल पहली है, खड़ा हो गया एक शख्स, अली ये बताओ जिब्रील
یہ نگاہ ہے، یہ علم ہے سید علی کا۔ میرے دوستو بڑا حیران ہوا، ورنہ حضور یہ علم آپ کو کہاں سے آ گیا؟ آؤ میں آپ کو دکھا دوں۔ انہیں تو بولا نظر نہیں آتا، اندھے سمجھتے نہ ہوتے، اندھے کون ہے؟ بولو کون ہے؟ دیوبندی بولو نا، ڈرتے نہیں ہو؟ دیوبندی کہہ نہیں جاؤ گا تمہیں تھوڑی بارش کرے گا۔ دیوبندی اندھے ہیں، آؤ میں دکھا دوں۔ فضائل مولا علی کرم اللہ وجہ شاشت علماء شرح مشکات جو یعنی 10ویں صدی کے بزرگ حضرت شیخ محقق عبدالرب محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں، 400 سال مناقب علی میں آؤ میں دکھا دوں۔ انہوں نے کہا یہ علم کہاں سے آ گیا؟ پوچھنے کا سوال ہے، یہ اتنا بڑا علم کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ آپ کا استاد کون ہے؟ کبھی کوئی ہم سے پوچھتے ہیں نہیں کہاں آپ نے پڑھا ہے، بتا دیتے۔ تو علی شہید کو بڑا پیارا جواب دیا، کیا دیا؟ فرمایا جب حضور نے مثال فرمایا نا، کان کھول کے سنو، حضور نے وفات پائی، حضور کو میں غسل دے رہا تھا، ان میں فضل بھی تھا، یہ صاحب یہ حضور کو نہلا رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پانے کا باری آئی، جب حضور کو کفن پہنا رہے تھے تو میں نے دیکھا حضور ان پلکوں میں پانی کھڑا ہوا۔ آپ بتائیں ان پلکوں میں کتنا پانی کھڑا ہوا؟ بتاؤ، ایک قطرہ، ادھر کتنا پانی کھڑا ہوا؟ یعنی ایک قطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے پلکوں پر ایک رکھا ہوا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں جب میں پانی دیکھا یہاں رکھا ہوا تھا، وہ پانی چوس لیا، علم آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور بتاؤ یہ پانی کہاں رکھا ہوا تھا؟ حضور کا نام لو، حضور کی آنکھوں میں رکھا ہوا تھا پانی، اور اس کو چوسا، اور علی نے ارے پانی تو حضور کی آنکھوں میں رکھا ہوا تھا، وہ پانی علی نے چوس لیا، اتنا بڑا علم آ گیا۔ ارے حضور کے رکھے ہوئے آنکھوں پر اگر علی کو اتنا علم مل جاتا ہے تو مجھے بتاؤ آنکھوں والے کا کمال کیا ہوگا؟ کل کا دوسرے کو پوچھے نہیں نظر آتا، چلو میں تمہیں لائبریری میں جاتا ہوں، میں تمہاری لائبریری میں آتا، میری لائبریری میں نہ ہو، نکالو چوتھی جلد اشہد النماز شرح الاسلام، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ چھپاتے ہو یہود و نصارہ کی طرح اللہ کے نبی کی شان، اس عظمت کو جو وہ چھپایا کرتے تھے، تو بھی اس طرح مصطفیٰ کی شانوں کو چھپاتے ہو۔ تم یہودی نابی ہو تو مسلمان کہاں سے آ گئے؟ یہودی نابی بن کر اور مولوی کے منہ میں آ کر لوگ ایمان پہ دھاگا ڈالتے ہیں۔ بتاؤ بات ہے نا تم لوگوں کو علی کا مقام کیا ہے؟ علی کا نام لاؤ، ان کا منہ خراب ہو جائے گا۔ تجربہ کرو بھائی، یہ دعویٰ سے کرو، ارے سنی کے ساتھ علی کا نام لو، بڑا ہو جائے گا، دل خوش ہو جائے گا، منہ سکڑنے لگ جائے گا، مگر ان کا منہ دیکھو بگڑ جائے گا۔ اس لیے من کنت مولا والی مولا، ارے جس کا میں اس کا والی وارث مولا ہے تو میں بھی اس کا والی وارث ہوں۔ ہم تو مانتے ہو علی کا ہمارے وارث ہے، ہمارے مولا ہے، ہمارے مددگار ہیں، کیوں؟ ہمارے نبی جو ہمارا مولا ہے، وہ جو ہمارے وارث ہے، وہ جو ہمارے مالک ہے، تو مولا علی ہمارے مالک ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھو یہ مولا علی کا علم و کمال ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ علی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل فرمایا کہ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کر آئے، حضور کی شان میں والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ کون؟ حضور علیہ السلام۔ جب حضور معراج سے آئے تو صدیق اکبر کو یہ ملا، ٹائٹل مل گیا آپ کو، کسی صحابی کو نہیں۔ صدیق اکبر کی شان وہ ہے جو آپ بھی حضور کے صحابی ہیں، آپ کے اپنا والدہ بھی، والدین بھی صحابی ہیں، ان کی اولاد حضور کے صحابی۔ کسی کو یہ شان حاصل نہیں ہے، کسی صحابی کو درجہ حاصل نہیں ہے، درجہ صدیق اکبر کو حاصل ہے کہ آپ کے مسلمان حضور کے صحابی، آپ کے ماں باپ کے صحابی، ان کی اولاد، ان کی اولاد آپ
कभी ही उसकी तस्दीक की सिद्दीक अकबर है। ये प्यार है ना? जरा ऊंचा बोलते जाओ यार, प्यार है ना? अच्छा तो नहीं है, ये नफरत क्यों दिलाते हैं लोग? आप देखो किताब को पढ़ो, मौला अली करम अल्लाह वजह करीम अपने दौर पे, खिलाफत के दौर में मिंबर मुस्तफा पर बैठकर एक बार नहीं रावी लिखते, कई बार, 12 बार मौला अली करम अल्लाह वजह करीम ने सिद्दीक अकबर को सिद्दीक फरमाया है। और तिब्रानी रिवायत से जिसको नज़र मजाज अला खैर नवाज नज़र खातर के हवाले से लिखा है, इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला, इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला एक बार सहाबा की तारीफ फरमा रहे थे, तो एक शख्स उठा, उसने सवाल किया, कशफुल उम्मा अल तशय्युअ की किताब है, मेरे ख्याल में 220 सफ़े पर है, मैं दिखा सकता हूँ, अल तशय्युअ किताब है और सुल्तानुल आरिफीन ख्वाजा शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब लिखी है शिया मज़हब, उसके अंदर भी है, वो 27 सफ़ाई का याद दिया दिखा सकता हूँ, कोई शिया कोई भी इनकार करे। दोस्तों, सैयदना इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया, सहाबा की तारीफ कर रहे हैं, उसमें सवाल लिखा है, हुजूर तलवार को चांदी का मुट्ठा डालना जायज़ है कि नहीं? पीछे मुझे हाथ डालने का था, पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं, दस्ता, ये दस्ता चांदी का जायज़ है कि नहीं? इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला का फरमाया कि हाँ जायज़ है, कोई के बात नहीं है। क्यों? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार का दस्ता जो था चांदी का, अबू बकर सिद्दीक का हवाला दिया, हम ये हवाले देते हैं, ये भी हवाले देते हैं, और आपने हदीस नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ा, आप तो बहुत बाद में आए, बहुत देर से पैदा हुए, मगर आप फरमाते हैं कि मौला हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दस्ता था वो चांदी का था। वो शख्स हैरान हो गया, बिगड़ गया, कहने लगा आप अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक कहते हैं? आप इतने दर्द में आ गए, गुस्से में आ गए, खबरदार, सिद्दीक है, सिद्दीक है, हाँ सिद्दीक है, हाँ सिद्दीक है, हाँ सिद्दीक है, 3 बार जल्द में जाकर फरमा, वो सिद्दीक है, जो सिद्दीक नहीं मानता उनकी दुनिया पर बर्बाद हो जाएगी। मालूम हुआ कि सहाबा किराम भी और अइम्मा किराम, अइम्मा मुज्तहिदीन भी सैयदना सिद्दीक अकबर को सिद्दीक अकबर कहते थे। जब मेराज हुजूर तशरीफ ला रहे थे तो जिब्रील हुजूर ने सवाल किया, जिब्रील ने बड़ा सफर किया है, मेरी कौम में तो कोई नहीं मानेगा कि मेरा मौजूद। तो जिब्रील ने क्या कहा? सद्दक़्त सिद्दीक, या रसूलल्लाह, कोई माने ना या माने सिद्दीक मानेगा। तो ये टाइटल उसको, ये लक़ब आपको उस जमाने से मिला हुआ है कि रब ने फरमाया कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अब अल्लाह ने फरमाया सिद्दीक, अली ने फरमाया सिद्दीक, इमाम बाक़िर ने फरमाया सिद्दीक, हुज़ूर ने फरमाया सिद्दीक, जिब्रील ने कहा सिद्दीक, अरे सारे सिद्दीक करें, तुम कौन होता है सिद्दीक को का इनकार करना? कुरान भी कहता है। तो दोस्तों बात नबी है, बहरहाल ये सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फज़ाइल में फज़ाइल थे। ये तो यानी समझे तब ये इश्काल हुआ है सिद्दीक पर, आप सिद्दीक भी हैं, अबू बकर तो है, हो गया, सिद्दीक भी हो गया, अतीक हो गया, सिर्फ ये आपके कुनियत थे और अलक़ाबात थे, बाकी तो आगे आपकी जिंदगी पूरी है जो आपने मुस्तफ़ा के साथ गुजारी है, वो कैसे गुजारी। तो दोस्तों ये बड़े साहब किराम थे, ये क्या है,